الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار. اس موضوع کو انتخاب کرنے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نوجوانوں کے اندر جو بے راہ روی دیکھی جا رہی ہے
اس سے ایک آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ غیر رمضان میں نوجوانوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسی لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کیا جائے، کیونکہ ہر سال ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے اوپر تقاریر سنا کرتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کیا جائے۔ ایک سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے نوجوان قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ جوانی کا دور اور جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جوانوں کی جوانی کی بڑی تاکید کی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر جوانی کی تاکید کی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے اندر جوانی کی اہمیت اور فضیلت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جوانوں کے تعلق سے اور جوانی کی اہمیت کے تعلق سے کس طرح کی آیت کریمہ کو نازل کیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رب کائنات نے انسانی زندگی کے 3 مرحلے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ انسانی زندگی کے 3 ادوار اور 3 مرحلے کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بچپن کے مرحلے کو کس دور سے تعبیر کیا ہے، اور بڑھاپے کے مرحلے کو کس دور سے تعبیر کیا ہے، اور جوانی کے مرحلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اس رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے دنیا والے لوگوں، میں نے تمہیں جب اس دنیا کے اندر پیدا کیا، میں نے جب تمہیں اس دنیا کے اندر جو ہے پیدا کیا، اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم اپنے ہاتھوں سے کھانا کو بھی نہیں کھا سکتے تھے، تم اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس وقت تمہاری حالت کمزوری والی حالت تھی۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا اس وقت تم کمزوری کی حالت میں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ ہم نے تمہیں کمزوری کی حالت میں ضرور پیدا کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے تمہیں طاقت والے دور کے اندر لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ ہم نے تمہیں اس طرح جو ہے جوانی کی دہلیز پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ جو جوانی کا مرحلہ ایک انسان کی زندگی کے اندر توانائی والا مرحلہ ہوتا ہے، جو جوانی ایک انسان کی زندگی کے اندر قوت اور طاقتوری والا مرحلہ ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم نے تمہیں کمزوری سے لا کر کے جوانی کے دہلیز کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا۔
ہم نے کمزوری سے نکال کر کے جوانی کی دہلیز پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر تیسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اے دنیا والے لوگوں، جب ہم نے تمہیں جوانی کے دور کو عطا کر دیا، جب ہم نے تمہیں جوانی سے سرفراز کر دیا اور تم نے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا لی، اور اس کے بعد میں نے تمہیں اس جوانی سے نکال کر کے بڑھاپے کی مرحلے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ہم نے تمہیں جوانی کے دور سے نکال کر کے بڑھاپے کے مرحلے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلے دور کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ جب کیا تو اللہ نے اس دور کو کمزوری والا مرحلہ کہا، کہ بچپنے کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کے اندر کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں وہ مرحلہ طاقت، قوت، توانائی اور وہ بے شبہ دور اور وہ بے شبہ نعمت ہم تمہیں عطا کرتے ہیں جوانی کے مرحلے کے اندر۔ اس کے بعد جوانی کے بعد ہم تمہیں پھر سے لے جا کر کے کمزوری والے دور کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 مرحلے کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اے دنیا والے لوگوں تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اے دنیا والے لوگوں تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، حیاتک قبل موتک، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو اس وقت تک غنیمت سمجھو یہاں تک کہ تمہاری زندگی کے اندر موت آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ کر کے دبوچ لے، تمہارے پاس ملک الموت آ جائے، اس سے پہلے تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کے اندر جوانی کے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوانی کے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، حیاتک قبل موتک وشبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اے نوجوانوں تم اپنی جوانی کے دور کو غنیمت سمجھو اور اپنی جوانی کے اوپر خیر مناؤ یہاں تک کہ تمہاری زندگی کے اندر بڑھاپے کا دور آ جائے، یہاں تک کہ تمہاری زندگی کے اندر بڑھاپے کا دور آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے زندگی کے بارے میں کہا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ موت آ جائے، موت آ جانے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو، اغتنم خمسا، تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے جوانی کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر غور و فکر کریں، اس حدیث کے اندر آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زندگی کے بارے میں کہا، اور زندگی کے اندر جوانی کا مرحلہ بھی آتا ہے، زندگی کے اندر جوانی کا بھی مرحلہ آتا ہے، بچپنے کا بھی مرحلہ آتا ہے، بڑھاپے کا دور بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جوانی کی طرف اشارہ کر کے یہ دنیا والے نوجوانوں کو خبردار کر رہا ہے، یہ دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنی زندگی کی قدر تو کر لو، لیکن الگ سے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم الگ سے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ جب تم جوانی کی دہلیز پر رہو تو اپنی جوانی کو کھیل اور کود میں نہ گزارو، اپنی جوانی کو لہو و لعب میں نہ گزارو، اپنی جوانی کو نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے میں نہ گزارو، بلکہ اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن
میدان محشر میں کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پر ایک انسان سائے کو حاصل کر سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 لوگوں میں جس کے بارے میں کہا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں میں سے ایک نوجوان کے بارے میں اشارہ کیا، ایک نوجوانوں کو اس زمرے میں شامل کیا کہ جو نوجوان اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو، اپنی شباب کے عالم کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جو نوجوان حی علی الصلاح کی صدائیں سن کر کے مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو ادا کرتا ہے، اور رب کائنات کے وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بڑی تاکید کی ہے کہ نوجوانوں، یہ جو جوانی تمہیں ملی ہے، اس جوانی کو یوں ہی برباد نہ کیا کرو، اس کو اللہ کی عبادت میں بھی لگاؤ، اس کو سماج اور معاشرے کی اصلاح میں بھی لگاؤ، اس کو سماج اور معاشرے کو درست کرنے میں بھی لگاؤ، اور اپنی جوانی کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ڈھال کر کے اپنی جوانی کو گزارو۔ اچھا، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم سے محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اغتنم سے مراد یہ چیز ہے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر لگائے، اپنی جوانی کا یوز صحیح جگہ پر کرے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں۔ اب ایک نوجوان کس انسان کی جوانی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، کس انسان کی جوانی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور اپنے لیے رول ماڈل مانے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے جوانوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو قرآنی نوجوان کہا جاتا ہے۔ رب کائنات نے دنیا والے نوجوانوں کو، دنیا والے انسانوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جس کا تذکرہ میں قرآن مجید کے اندر کر رہا ہوں، یہ نوجوان تمہارے لیے مشعل راہ ہے، یہ نوجوان تمہارے لیے رول ماڈل ہے، تم اسی کی زندگی کو اپناؤ اور اپنی زندگی کو اسی قرآنی نوجوان کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو میسج دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر اسی نوجوان کی طرح گزارا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے نبی میں تمہارے سامنے ان نوجوانوں کے قصے کو، اس نوجوانوں کے قصے کو بڑی امانت داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے میرے نبی، یہ وہ نوجوان تھے جو نوجوان اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کو لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، جب اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان ایک ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، یہ نوجوان ایک ایسے دور میں اللہ کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں
جس دور میں ایسے بادشاہ اس کے سماج کے اندر موجود تھے، ایسے حکمراں اس کے سماج کے اندر موجود تھے جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے اوپر ابھارا کرتے تھے، جو بادشاہ دنیا والے لوگوں سے کہا کرتے تھے، اپنے سماج والے لوگوں سے اور نوجوانوں کو کہا کرتے تھے کہ تم صرف اور صرف غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تم معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی پرستش میں اپنی زندگی کو گزارو۔ ایسے دور میں یہ چند نوجوان اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نوجوانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر لگا رہا ہے، یہی وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے، یہی وہ نوجوان ہے جو اس رب کائنات کے حق کو ادا کر رہا ہے، اور یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیتے ہیں، پھر جو ہے اس کے سماج اور معاشرے کے اندر ان کی یہ باتیں پھیل جاتی ہیں کہ چند نوجوان ہیں جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یہ بادشاہ اس دور کے حکمراں کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اور وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو طلب کر لیتا ہے، ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور ان نوجوانوں سے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے باز آ جاؤ، اے نوجوانوں تم اس اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے مکر جاؤ، اس کی ربوبیت کی گواہی دینے سے باز آ جاؤ اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اس رب کائنات نے اسی بات کی طرف قرآن مجید کے اندر نقشہ یوں کھینچا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ وہ رب کائنات اس نوجوانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ان نوجوانوں کو ان کے بادشاہوں نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینے سے باز آ جاؤ اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یہ نوجوان بے بانگ دوہر یہ اعلان کرتا ہے، قالوا ربنا رب السماوات والارض۔ یہ نوجوان اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سن لو، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا رب تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارا رب تو وہی ہے جس نے ہمیں بھی اور جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے باز نہیں آئیں گے، ہم تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہیں گے، ہم اسی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ ایک ایسے دور میں جس دور میں ظالم حکمراں ہے، جس دور میں دقیانوسی حکمراں ہے، جو حکمراں انسانوں کو غیر اللہ کی عبادت پر ابھارتے تھے، ایک ایسے دور میں چند نوجوان اٹھتے ہیں۔ فتیتن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ چند نوجوان اٹھتے ہیں، نوجوانوں کی بڑی تعداد نہیں، چند نوجوان اٹھتے ہیں اور اس بادشاہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، میں اس رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ ہے اسلامی نوجوان اور یہ ہے قرآنی نوجوان جو اپنے بادشاہ کے سامنے بھی حق کی گواہی دینے سے گریز نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآنی نوجوان اور یہی نوجوان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اسی نوجوانوں کو اپنی زندگی کے اندر رول ماڈل بنائے اور اس رب کائنات کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارے۔ ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سینے کے اندر، اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں کہ آج ہماری زندگی کس چیز میں کٹ رہی ہے۔ نوجوانوں اپنی زندگی کی پر غور و فکر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ یہ رب نے تمہیں جو جوانی دی ہے یوں ہی خیر اور کود کے لیے نہیں دیا، یوں ہی موج اور مستی کے لیے نہیں دیا، یوں ہی اس دنیا کے اندر مستانی کے لیے نہیں دیا، بلکہ اپنی جوانی کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق، قرآن اور حدیث کے فرامین کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور اس اصول کے مطابق عمل کرنے کے لیے دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ تو قرآنی نوجوان ہے۔ ذرا اپنے سماج اور معاشرے کی نوجوانوں کی زندگی گزارنے کے جو اصول ہے، جو ضابطے ہیں، جو حقیقت ہے نوجوانوں کی، اگر میں اس کو بیان کروں تو شاید کہ اتنے
جراثیم سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے کہ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کئی ایک گناہ اور کئی ایک جراثیم سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج جوئے جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جوئے جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد زنا کاری جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نشہ آور چیزوں کے استعمال میں ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی حقیقت ہے۔ اگر یہ مسجدوں کے اندر وقت دے، مسجدوں کے اندر ٹائم دے تو دے کیسے؟ ان کی زندگی تو لہو و لعب میں گزر رہی ہے، ان کی زندگی تو قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پس پشت ڈالنے میں گزر رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جب ایک انسان انہی چیزوں کے استعمال کرنے میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، یہیں پر ایک انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول اور راستے سے بھٹک جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے سماج اور معاشرے کے اندر جو جراثیم موجود ہیں، چند نقطوں کے ساتھ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں، اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام کے تمام چیزوں سے باز رہا جائے اور قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج موبائلوں کے اندر ایسے ایپلیکیشن آ گئے ہیں کہ ایک انسان ان سے جوئے جیسے جراثیم اور جوئے جیسے کرائم کو انجام دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان المبارک کی یہ خیر و برکت والے مہینے چل رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک انسان اگر جوئے میں ملوث ہے، غیر رمضان میں ملوث ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہی رویہ، وہی طور اور طریقہ اور یہی حقیقت ایک نوجوان کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس چیز کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر حرام کر دیا ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس چیزوں سے دوری بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر جوئے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کر رہا ہے، بڑے گناہوں میں شمار کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، دنیا والے انسان تم سے جوا اور شراب کے بارے میں سوال کیا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں۔ اے میرے نبی، دنیا والے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں کے دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بڑے گناہوں میں سے ہیں، اس لیے تم ان سے بچا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کو حرام کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو خبردار کر رہا ہے، ایمان والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر جوئے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ اگر تم جوئے کے ذریعے سے دولت کو حاصل کرتے ہو، اگر تم جوئے کے ذریعے سے دولت کو کمانے کی کوشش کرتے ہو، تو اے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر جوئے کو حرام کر دیا ہے، میں نے تمہارے اوپر جوئے کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر حرام کر دیا، آج ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے ایپلیکیشن ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر، جس موبائلوں کے ذریعہ ایک انسان جوئے کو کھیلا کرتا ہے، ایک بڑا اماؤنٹ اور بڑے روپیے کو ایک انسان جوئے میں ہار جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا ہے کہ تم جوا کھیلنے سے باز آ جاؤ۔ اگر ہم اور آپ اسلامی نوجوان کے مطابق، قرآنی نوجوان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو قرآن مجید کے اندر حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ایسے ہی کیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والے انسانوں کے لیے
اس کی جوانی کو رول ماڈل بتایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے قوم والے میلے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جب میلے کے لیے ایک میدان کے اندر چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانوں کے درمیان میں جاتے ہیں، جہاں پر بتوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، اس بتوں کے درمیان میں جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ایک بت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیتے ہیں۔ جب ان کے قوم والے میلے سے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں بت خانے کے اندر سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے قوم والے اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کرتے ہیں کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے، ہماری معبودوں کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو اس معبودان باطلہ کے بارے میں، ہماری معبودوں کے بارے میں جو ہے غلط کمنٹ کیا کرتے ہیں، غلط باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان کو جو ہے بولتے ہوئے سنا ہے جن کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ نوجوان ہے، وہ ہماری معبودوں کے باتیں میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے مرحلے کے اوپر غور و فکر کریں۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کندھے کے اوپر لیتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان، تنہا انسان ان معبودوں کو اپنی ہاتھوں سے توڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنے قوم کے درمیان میں بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ان معبودوں کی پرستش کرنے سے باز آ جاؤ۔ اے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ اگر کسی کی عبادت ہوگی تو اس رب کائنات کی عبادت ہوگی جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اے نوجوانوں، غور و فکر کرو، ہماری جوانی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں موجود ہیں تو ہماری جوانی اسی چیز میں لگنی چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں، ہم اپنے سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں۔ ہمیں یہ جو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ اس جوانی کو اللہ اور اس کی وحدانیت کے لیے لگائے اور اس کی توحید کی گواہی دینے کے لیے لگائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر جوانی عطا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس انسان سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس انسان سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جو جوانی تمہیں عطا کی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 45۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، کوئی انسان ٹس سے مس تک نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ ایک انسان 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جب تک ایک انسان 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا تب تک ایک انسان اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، ان عمرہ فیما افنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ایک انسان سے یہ کیا جائے گا کہ انسان، میں نے تمہیں جو دنیا کے اندر زندگی عطا کیا تھا، میں نے جو دنیا کے اندر تمہیں زندگی بخشی تھی، اس زندگی کو تم نے کہاں پر لگایا، اس زندگی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا۔
جب تک ایک انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دے دے گا اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، ایک انسان ٹس سے مس تک نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر جس چیز کی طرف تذکرہ کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، دوسرا سوال جو ہوگا وہ جو نوجوانی کے تعلق سے ہوگا، وہ جوانی کے تعلق سے ہوگا، ان سے سوال کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے نوجوان بتاؤ میں نے تمہیں دنیا کے اندر جوانی دی تھی، میں نے تمہیں دنیا کے اندر جوانی عطا کیا تھا، بتاؤ اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر صرف کیا تھا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے سوال کے اوپر جواب نہیں دے دے گا تب تک ایک انسان اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، تب تک ایک انسان ٹس سے مس تک بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے دے گا تب تک وہ آدمی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زندگی کے بارے میں کہا، اس کے بعد جوانی کے بارے میں کہا۔ جب زندگی کے لفظ کو استعمال کر دیا جائے، عمرہی کے لفظ کے استعمال کر دیا جائے تو ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بچپنے کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جوانی کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بڑھاپے کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ادھیڑ کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان تمام کے تمام ادوار کے بارے میں ایک انسان سے سوال ہوگا، اسے جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا، الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جوانی کی ایک الگ تاکید ہے اور جوانی کی ایک الگ اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب ہم احادیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب احادیث کے اوراق کو پلٹنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ تقویت اگر کسی سے ملی ہے، سب سے زیادہ اگر قوت اور طاقت کسی سے ملی ہے تو وہ نوجوانوں کی جماعت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر دعوت اللہ کو عام کرنا شروع کیا، دعوت اللہ کو دینا شروع کیا، سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دار ارقم میں چھپ کر کے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب جوانوں نے اسلام کو قبول کیا سرزمین عرب کے اندر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، جب حضرت بلال نے اسلام کو قبول کیا، جب نوجوانوں نے عمار بن یاسر نے جب اسلام کو قبول کیا، جب ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکلتے ہیں اور سرزمین عرب کی گلیوں میں گھومتے ہوئے اس اسلام کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ یہ تقویت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو کہاں سے ملی؟ نوجوانوں سے ملی۔ نوجوانوں نے اسلام کو جب قبول کیا اور بے بانگ دوہر یہ اعلان کیا، حضرت عمر نے جب اسلام کو قبول کیا تو سرزمین عرب کے کافروں کے سامنے حضرت عمر نے اسلام کے کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روک سکے۔ یہ قوت اور یہ تقویت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نوجوانوں سے ملی۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ، ریزن یہ کہ ان نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد جب اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن کر کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے کو ملا کر کے سماج اور معاشرے کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ اس وقت سرزمینے کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر فاتحانہ قدم رکھا اور سرزمین عرب کے اندر
جتنے بھی لوگ تھے گھٹنے کے بل آ چکے تھے، گھٹنے کے اوپر آ چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کے لفظ کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا کہ آج کسی کے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی اور کسی سے آج بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس چیز سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جوانی کو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے لگایا، اس دین اسلام کی تقویت کے لیے لگایا۔ اور جب ہم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتنے ایسے نوجوانوں کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ جن صحابہ کرام نے شب جفاف کے عالم میں آج ہی شادی کی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات میں ہے، لیکن ایسی حالت میں اگر جنگ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اگر جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ اے نوجوانوں تمہاری ضرورت میدان جنگ کے اندر ہے، اے نوجوانوں اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جنگ کے رخ کرو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں اور صحابہ کرام کی یہ روش اور یہ حقیقت تھی کہ صحابہ کرام اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر کہ نوجوانوں تمہاری ضرورت میدان جنگ کے اندر ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات میں ہے، شب جفاف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی کی طرف سے آواز آتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کو سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں اور اس طرح جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ نوجوانی کی زندگی ہے جس کو صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر پیش کیا اور دنیا والے انسانوں سے کہا کہ تمہاری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے، تمہیں اپنی زندگی کی، تمہیں اپنی جوانی کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اس کی پرواہ اور اس کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ ذمہ داریوں کو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے مسلط کیا ہے۔ اس ذمہ داریوں کو ہم اور آپ سمجھیں اور اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس ٹاپک کے اوپر میں نے اس لیے گفتگو کیا کہ آج آپ کے مسجد کے اندر تراویح بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ تراویح کے بعد تفسیر قرآن بھی ہے، اور آپ لوگ غفلت برت رہے ہیں، تفسیر قرآن کو سننے کے بجائے کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں، دوسرے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر منتھن کریں، غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اسلامی اصول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔